السلام علیکم۔ ناول زندگی کا پہلا سفر، رائٹر ایس کے۔ زندگی بھر کے لیے دل پہ نشان چھوڑ جائے، لہجہ ایسا نہ رکھو کہ دلوں میں گرے پڑ جائیں۔ کیا ہے سفر زندگانی کا، آئے رکے اور چل دیے۔ ذیشیت کا ایسا سفر نصیب ہوا کہ دل بجھ گئے۔ او نو، 7 ہو گئے ہیں۔ لیپ ٹاپ بند کیا، جلدی سے اٹھی، نیچے کو بھاگی، مگر نیچے آ کر جو دیکھا وہ اس کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ منہ کھولے 2 آنسو نرم و ملائم رخسار کو بھگو گئے تھے۔ ناشتہ بنا ہی نہیں اور ایسے مجھ سے سفر نہیں ہوگا۔ جلدی فریج سے 2 انڈے نکالے اور فرائی کرنے لگی، ساتھ ہی بریڈ کے سلائس نکالی اور گرم کی اور چائے کا پانی چولہے پہ چڑھایا۔ تب تک آملیٹ بن چکا تھا۔ 4 سلائس میں سے 2 پیس اکٹھے کر آملیٹ اندر رکھا اور وہیں کھڑے کھانے لگی۔ تب تک چائے کا پانی بھی ابل چکا تھا۔ فٹافٹ چائے بنائی، مگ میں ڈالا اور کچن سے باہر کو بھاگا۔ باقی جو شامت آنے والی تھی وہ گھر آ کے سن لوں گی، کیونکہ جو برتن استعمال کیے تھے وہ ویسے ہی رکھتی اوپر کو بھاگی تھی۔ چادر اٹھائی، اوڑھی اور 2 سیڑھیاں پھلانگتی نیچے کو جانے ہی لگی۔ ابھی 4-5 سیڑھیاں ہی اتری تھی جب کسی کی کدھر اور سخت لفظوں کی بازگوش نے پیچھا کیا۔ جاہل کہیں کی، کھانے کا پتہ ہے ٹھوسنا ہے، اتنا نہیں پتہ جن میں ٹھوسا ہے ان کو صاف بھی کرنا ہے۔ گندی عورت، بے حیا۔ اتنا ہی سنا تھا کہ جو ابھی تک آنسو حلق میں اٹکے ہوئے تھے پلکوں کی باڑ کو توڑنے رخسار پہ پہنچنے لگے تھے۔ گرم سیال آنسو کو اندر باہر پیتی وہ قدم آگے کو بڑھا گئی۔ پیچھے فکر ابھی چل رہی تھی مگر اسے اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، یا وہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جب ایک اور آواز دے اس کا پیچھا کیا، عجیب و غریب اور القباستیں نوازی جا رہی تھی۔ روز کا معمول تھا یہ سب، مگر آج دل بہت دکھ رہا تھا۔ جلدی ہی سیڑھیاں اترتی وہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ گھر روڈ کے کچھ فاصلے پہ تھا، اس لیے صبح سے پیدل چل کر ہی روڈ تک آنا پڑتا تھا۔ 3 سے 4 منٹ کی یہ مسافت آج سے لمبی صحرا جیسی لگ رہی تھی۔ انسان صحرا میں گم جائے تو کس کے قدم نہ پیچھے کو جاتے نہ آگے کو۔ سفر اتنا کٹھن لگتا ہے کہ انسان اسی صحرا میں بھٹکتا رہتا ہے۔ آنسو کو رگڑتی وہ گلی سے گزر رہی تھی جب بچوں کو جاتے اس نے دیکھا۔ آپی جلدی چلو، صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں اسکول لگنے میں، 7:25 ہو گئے ہیں۔ آپی بچہ اپنی بہن کو بتا رہا تھا۔ تب ہی اسے احساس ہوا تو جلدی قدم اٹھانے لگی۔ بازو پہ پہنی گھڑی کو دیکھا تو وہ اب 7:30 پہ جا رہی تھی، مگر اب وہ جتنی بھی جلدی چلتی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ گاڑی نکل چکی تھی۔ صرف ایک امید سے اس نے بیگ سے موبائل نکالا اور انکل کو کال کی۔ دوسری بیل پہ کال اٹھا لی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ جی انکل، میں ایمن بات کر رہی ہوں۔ انکل آپ گزر گئے ہیں میرے اسٹاپ سے؟ بیٹا آپ کھڑی نہیں تھی، میں گزر آیا۔ وہ انکل اب میں کیسے آؤں گی؟ انکل ابھی کہاں ہیں آپ؟ بیٹا ہم تو گولڈیاں گزر چکے ہیں۔ انکل آپ میرے 5 منٹ ویٹ کریں، میں رکشہ لے کر آتی ہوں۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے مینیجر نے کتنی سختی سے اس دن منع کیا تھا کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ وہ اسٹاپ پہ کھڑا ہوگا، بس اسے لے آئے گا۔ بیٹا میں رک جاتا مگر کوئی بچہ جا کر مینیجر کو شکایت لگا دے گا اور وہ میری نوکری جاتی رہے گی۔ اگر پھر بھی آپ کہتی ہو تو میں رک جاتا ہوں۔ بیٹا جی وہ احساس دل رکھنے والی یہ چاہے گی کسی کی اس کی وجہ سے ذلیل کیا جائے؟ نہیں انکل ٹھیک ہے آپ جائیں۔ انکل بہت عزت سے بلاتے تھے ایمن کو باقی بچوں کی نسبت، کیونکہ وہ باقیوں کی طرح نہیں یونیورسٹی گاڑی کا ڈرائیور ہی نہیں سمجھتی تھی، انسان بھی سمجھتی تھی۔ اکثر اپنی پاکٹ منی سے انہیں چائے وغیرہ پلا دیا کرتی تھی، اس لیے وہ بھی اسے بیٹیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں 2 منٹ رکا بھی تھا مگر آپ آتی ہوئی دکھائی نہیں دی۔ کوئی بات نہیں انکل آپ جائیں۔ اوہو اب کیا کروں، کیسے جاؤں گی؟ 10 بجے پہنچنا بھی ضروری ہے۔ لوکل سفر سے ایمن کی جان جاتی تھی، وہ بھی یہ بڑی بس سے جانا، مگر اب جانا بھی ضروری تھا۔ بابا کو کال کروں؟ نہیں وہ تو ابھی کورٹ پہنچے ہوں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ اب کیا کروں، گھر سے کس کو، مگر نہیں کوئی نہیں جائے گا چھوڑنے کا۔ ایک تو سو رہا ہوگا اور دوسرا زمان اگر جاگ بھی رہا ہوگا تو پہلے 10 سنائے گا اور اینڈ پہ انکار کر دے گا۔ اوپر سے اماں سے بھی بحث الگ ہوگی۔ صلاحیتیں تیار رکھی ہوتی ہیں ہر لمحہ۔ اللہ کیا کروں میں اب؟ بالآخر کچھ توفیق
سے وہ مرے مرے قدم اٹھاتی روڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایک رکشہ والے کو ہاتھ دیا۔ جی باجی کہاں جانا ہے؟ گھر سے سنا تھا کہ جہاں جانا ہو گاڑی لاری اڈے سے ملتی ہے۔ جی بھائی وہ لاری اڈا، یہی تو کہہ رہا ہوں میں۔ اچھا آئے اور پیچھے بیٹھ گئیں۔ جو سواریاں تھیں وہ اترتی گئیں۔ اس نے نقاب کبھی بھی نہیں کیا تھا، مگر ہاں سر پہ اسکارف لپیٹ کر اوپر وہ بڑی سی چادر اوڑھ لیا کرتی تھی۔ رکشہ والے نے رکشہ روک دیا مگر وہ نہ اتری۔ اتنی گاڑیاں دیکھ کر، اتنے لوگ دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ ایسے کبھی نہیں گئی تھی لوکل سفر سے، جان جاتی تھی اس کی۔ وہ کوئی جاگیردار یا امیر زادی نہیں تھی، بس ایک مڈل کلاس لڑکی تھی۔ پہلی بات کہیں زیادہ آتی جاتی نہیں تھی، اگر جانا بھی ہوتا تو بابا کے ساتھ بائیک پہ جاتی تھی۔ وہ اس سے دیکھ رہی تھی جیسے دنیا کی کوئی عجیب چیز دیکھ لی ہو۔ وہ زمین پر نہیں کسی اور سیارہ پہ چلتی گئی۔ عجیب عجیب آوازیں لگا رہے تھے لوگ۔ کیا انسانوں کی منڈی ہے؟ یا اللہ مجھے بچا لے، دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی۔ جب وہ نہ اتری تو رکشہ والا اتر کر اس کی طرف پایا۔ باجی یہی ہے لاری اڈا؟ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ جی لوٹ کر نکلنے لگی۔ جی باجی اتریے آپ۔ وہ اترتی ہوئی مگر اب ٹانگیں کانپ رہی تھی اس کی، دل دہل رہا تھا۔ آوازیں کہیں گہری کھائی سے اتری معلوم ہو رہی تھی۔ کتنا کرایہ ہوا بھائی جان؟ 30 روپے، بیگ سے نکالا اور مسلسل پریشان کی کیفیت میں مبتلا نظر آ رہی تھی۔ کرایہ لے کر وہ مڑ گیا، رکشہ موڑ لیا واپس اس نے، مگر وہ ہونس وہیں کھڑی تھی، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھی تھی۔ باجی وہ کام کر کے پیچھے ہٹی۔ جی کرایہ کم دیا ہے میں نے۔ وہ رکشے والے جب دیکھا وہ ہلی تک نہیں۔ اس سے سمجھ آ گئی تھی وہ ڈر رہی ہے اور پہلی دفعہ ایسے سفر کر رہی ہے۔ صحیح کہتے ہیں یہ ڈرائیور لوگوں کی آنکھیں انسان کو جانچنے کا کام سب سے اچھا کرتی ہے، یہ جان لیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ نہیں باجی آپ نے کرایہ پورا دیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے کہاں جانا ہے؟ یونیورسٹی، ڈرتے ڈرتے وہ بولی تھی۔ اچھا مگر کون سے شہر جانا ہے؟ وہ سہم گئی تھی، چپ چاپ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب کچھ نہ بولی تو وہ پھر سے گویا ہوا۔ باجی میری بہن بھی یونیورسٹی میں ہے، آپ میری بہن ہیں، بتائیں کس شہر جانا ہے آپ کو؟ اس گاڑی میں بٹھا کر آتا ہوں۔ جی وہ گجرانوالہ پنجاب یونیورسٹی جانا ہے، اٹک اٹک کر اسے بتا ہی دیا آخر کار۔ اچھا آئیں میرے ساتھ۔ وہ اس کے پیچھے چلتی رہی اور اتنی گاڑیوں اور لوگوں سے اس سے نکالتا اصل جگہ پہنچایا۔ باجی یہ گاڑی جائے گی؟ اس کا ٹیگ وہ دیکھ چکی تھی جس کے آگے بڑے بڑے حروف میں گجرانوالہ فیصل آباد لکھا ہوا تھا۔ وہ گھبرا گئی، پھر سے آئے اوپر۔ اب وہ سب کو پیچھے کرتا ہاتھ کے اشارے سے اسے اوپر چڑھنے کو بول رہا تھا۔ وہ ڈرنے سے ہم کے اوپر چڑھ گئی۔ جب وہ بھی اس کے پیچھے چڑھا تو باجی اس سیٹ پہ بیٹھو آپ، دروازے سے ایک سیٹ جوڑ کر دوسری طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ یار بات سنو، یہ میری بہن ہے اور ان کو راج گاڑی نکل گئی ہے، انہیں یونیورسٹی کے سامنے اتار دینا۔ کنڈکٹر سے مخاطب ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے اس سے لگا وہ واقعی اس کا بھائی ہے، اور ہاں ساتھ لیڈی سواری بٹھانا نہیں تو یہ لو 2 سیٹ کا کرایہ۔ وہ نہ سمجھی اور غائب دماغ سے اسے دیکھ رہی تھی اور کرایہ بھی دے گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی وہ جلدی سے نیچے اترا اور غائب ہو گیا تھا۔ ایمن یہ کیا ہو رہا ہے تیرے ساتھ؟ آج وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی۔ گاڑی بھر رہی تھی مگر کوئی بھی اس کے ساتھ نہ بیٹھتا تھا، نہ عورت نہ مرد۔ وہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس نے چادر کا ایک پلو پکڑ کر نقاب کی صورت میں منہ کو چھپا لیا تھا۔ اف گاڑی ہے یا کیا؟ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ واللہ حساب چل رہا تھا، 8-20 وہیں ہو چکے تھے مگر گاڑی چلنے کے دور دور تک کوئی امکانات دکھائی نہ دے رہے تھے۔ اللہ کیا کر رہا ہے یہ، کب تک چلائے گا ایسے یہ لوگ؟ وہ سوچ رہی تھی پہنچ جاؤں گی ٹائم سے، اتنا رسک بھی لے لیا ہے ورنہ 2 سال کی محنت نہیں، اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی۔ وہی جانتی تھی کیسے 2 سال اس نے یونیورسٹی جاتے ہوئے کیا کہا سہا، اور آج اس کی 2 سال کی محنت کا فیصلہ چند لمحوں میں ہونا تھا۔ ذہن پھر سے کسی کی کہی کئی باتوں میں کھو گیا تھا۔ بے اختیار آنسو پھر سے آنکھوں کو بھرنے لگے تھے۔ اندر اندر ہی وہ انہیں پیٹنے لگی۔ کیا کسی کی وقت کی سی نظر میں اتنی سی ہو سکتی ہے کہ وہ اسے لفظوں سے ہی بے وقت کر دے، یا پھر یہ نرم دل احساس طبیعت والے لہجوں کو جلد سمجھ جاتے ہیں؟ سارا قصور لہجوں کا ہوتا ہے۔ جب لہجے سرد ہو جاتے ہیں تو یہ احساس لوگوں کو جلد ہی مر جاتے ہیں۔ سوچو
کو جھٹکتی وہ پھر سے لوگوں کے ہجوم کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی، مگر ذہن اور دل کہیں کھویا ہوا تھا۔ یہ میری زندگی ہے یا ہمیشہ میری نہ رہے گی؟ اے اہل وفا لوگو، اس 2 سانسوں کے سفر میں مت دل کو دکھاؤ، میرا مت رلاؤ ایسے۔